فیفا ورلڈ کپ 2022 اس کا انعقاد قطر میں ہو رہا ہے۔ یہ اپنی نوعیت کی ایک ڈیفرنٹ خبر ہے، ایک الگ خبر ہے، کیونکہ اس ورلڈ کپ میں بہت سارے ایسے کام ہوئے ہیں جو پہلے کسی اور فیفا ورلڈ کپ میں نہیں ہوئے۔ فار ایگزامپل، یہ اپنی تاریخ کا سب سے مہنگا ترین ورلڈ کپ ہے۔ اس کی تیاری کے لیے $200 بلین خرچ کیے گئے ہیں۔ یہ 2010 میں ساؤتھ افریقہ میں منعقد ہونے والے ورلڈ کپ سے 60 گنا زیادہ اخراجات ہیں۔ ان کے لیے نئے سرے سے اسٹیڈیمز تیار کیے گئے جدید بنیادوں پہ جو سینٹرلائزڈ ایئر کنڈیشن تھے۔ ان کے لیے ہوٹلز تیار کیے گئے، شاپنگ مالز تیار کیے گئے، فین کلبز تیار کیے گئے، میوزیمز تیار کیے گئے، آرٹ گیلریز تیار کی گئی اور بہت کچھ تعمیرات کی گئی۔ اور یہ وہ ورلڈ کپ ہے جو اس سے پہلے اتنے چھوٹے کنٹری میں، اتنے چھوٹے ملک میں انعقاد نہیں کیا گیا اس کا۔ قطر 3 یا 4 ملین کی آبادی کے ساتھ اور 11,000 سم تھنگ مربع میل کے ساتھ سب سے چھوٹا کنٹری ہے جس نے فیفا ورلڈ کپ کا انعقاد کیا۔ پھر یہ وہ ورلڈ کپ ہے جو صرف اور صرف 8 اسٹیڈیم یعنی کہ سب سے کم تعداد والے اسٹیڈیمز میں جو کہ پورا اپنے میچز کروائے گا۔ پھر یہ وہ ورلڈ کپ ہے جو سب سے کم ٹائم میں اپنے میچز ختم کروا لے گا، یعنی کہ صرف 28 دن میں ہی اپنے میچز کروا کے فائنل کروا لے گا۔ پھر یہ وہ ورلڈ کپ ہے جو سردیوں میں ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ گرمیوں میں اس کا انعقاد ہوتا تھا۔ یہ پہلا ورلڈ کپ ہے جو کہ سردیوں میں جس کا انعقاد ہو رہا ہے۔ پھر یہ وہ ورلڈ کپ ہے جو پہلی دفعہ کسی عرب کنٹری میں، کسی عرب ملک میں اس کا انعقاد ہو رہا ہے۔ پھر یہ وہ ورلڈ کپ ہے جس میں تقریباً 15 لاکھ وزٹرز متوقع کیے جا رہے ہیں کہ 15 لاکھ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے قطر کا دورہ کریں گے۔ اور تقریباً ڈیلی بیسس پہ 1000 جو ہیں وہ فلائٹس صرف شائقین فٹ بال کو دوحہ لے کے آئیں گے۔ اور اس طرح اگر ہم دیکھیں تو یہ اپنی نوعیت کا ایک انوکھا ورلڈ کپ ہے، لیکن اس کے انوکھے ہونے میں کچھ اور حقائق بھی شامل ہیں۔ مثلاً قطر کو بہت پاپڑ بیلنے کے بعد، بہت ساری کوششیں کرنے کے بعد اس کی میزبانی ملی ہے، یعنی کہ ایک وقت تھا کہ اس کی میزبانی خطرے میں پڑ گئی تھی۔ اس کے پیچھے بہت ساری انسانی حقوق کی تنظیمیں، بہت سارے فیفا کے اپنے حلقے اور بہت ساری این جی اوز اور بہت سارے جو لبرل طبقے ہیں، لبرل حلقے ہیں، ان کی اعتراضات تھے۔ فار ایگزامپل جیسے کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل ہو گیا اور ہیومن رائٹس واچ ہو گیا، انہوں نے اعتراض اٹھایا جی کہ قطر جو ہے وہ اس کی تیاری کے دوران انہوں نے اعتراض اٹھایا جب یہ اس کی میزبانی کے لیے اس کو تیار کر رہے تھے، اسٹیڈیمز کی تیاری کر رہے تھے اور دوسرے انفراسٹرکچر کی تیاری کر رہے تھے۔ انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ جی یہ اس کی تیاری کے دوران انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا کہ جی مائیگرنٹ ورکرز کے ساتھ قطر جو ہے وہ ظالمانہ رویہ اختیار کر رہا ہے۔ اس میں انہوں نے کفالہ سسٹم کا حوالہ دیا کہ یہ ظالمانہ سسٹم ہے اور یہ جو ہے مائیگرنٹ ورکرز کا استحصال کرتا ہے۔ آپ کو کفالہ سسٹم کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ کفالہ سسٹم میں جو مائیگرنٹ ورکرز ہوتے ہیں انہیں اپنے لیے کفیل کی خدمات لینی پڑتی ہیں۔ وہ کفیل ہی ان کا پاسپورٹ رکھتا ہے، وہ کفیل ہی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ انہوں نے کہاں پہ کام کرنا ہے اور کہاں پہ نہیں، اور اس کے عوض انہیں ہر ماہ جو ہے اپنی تنخواہ میں سے یا اپنے بزنس کے منافع میں سے انہیں کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ اس ورلڈ کپ کی میزبانی کی تیاری کے لیے جو قطر ہے وہ مائیگرنٹ ورکرز کے حقوق پامال کر رہا ہے۔ ان کے لیے پور کنڈیشنز ہیں، ورکنگ کنڈیشنز ہیں، وہ فورسڈ لیبر یعنی کہ زبردستی کی ان سے کام کروایا جاتا ہے۔ یہ سارے اعتراضات انہوں نے اٹھائے۔ پھر اس کے علاوہ دی گارڈین جو ایک مغربی اخبار ہے جو لبرل ونگ یعنی کہ ایک لیفٹ ونگ سے تعلق رکھتا ہے، بائیں بازو سے تعلق رکھتا ہے، اس نے اپنی 2019 کی ایک رپورٹ میں کہا جی کہ 2010 سے لے کے اب تک ہر سال تقریباً 6500 جو مائیگرنٹ ورکرز ہیں وہ
وہ موت کا شکار ہو رہے ہیں ہر سال. اور یعنی کہ اس کی تیاری کی وجہ سے یا اس کی کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کی وجہ سے یہ مائیگرنٹ ورکرز جو ہے موت کا شکار ہو رہے ہیں. تو اس وجہ سے قطر جو ہے وہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ اس کو فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی دی جائے. اور جو دوسرا بڑا اعتراض ہے وہ ان تنظیموں کی طرف سے، ان حلقوں کی طرف سے یہ کیا گیا کہ قطر جو ہے وہ جو کلائمیٹ چینج یعنی کہ موسمیاتی تبدیلی کے قوانین ہیں ان کی پاسداری نہیں کر رہا. فیفا ورلڈ کپ کی تیاری کے دوران، فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کی تیاری کے دوران قطر جو موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے جو قوانین انٹرنیشنل لیول پہ موجود ہیں ان کی پاسداری نہیں کر رہا. وہ ان کی تعمیرات کے دوران بے درئے فوسل فیولز کا استعمال کر رہا ہے، اور اس کی تعمیرات کی وجہ سے تعمیرات کے بعد جو اسٹیڈیمز میں اور دوسری تعمیرات میں جو بجلی استعمال ہوگی وہ بھی ساری فیول بیسڈ ہوگی، اور وہ سارے فوسل فیولز اور گرین ہاؤس گیسز کا باعث بنے گی. تو اب یہ سب دیکھتے ہوئے قطر جو ہے وہ اس نے دیکھا جی کہ میری تو یہ 2022 کی میزبانی خطرے میں پڑ جائے گی. اس نے بھی کچھ اقدامات اٹھائے ان اعتراضات کو ختم کرنے کے لیے، جیسے کہ اس نے 2020 میں ایک لیبر لا متعارف کروایا جس کے تحت جو ہے وہ مائیگرنٹ ورکرز کی جو ورکنگ کنڈیشنز ہیں ان کو بہتر کیا گیا، اور بہت سارے مائیگرنٹ ورکرز کی جو تنخواہیں پھنسی ہوئی تھی وہ اس نے اس کی ادائیگی کروائی. اور پھر جو کم سے کم تنخواہ ہے وہ 1000 قطری ریال انہوں نے مقرر کی. اور دوسری طرف انہوں نے ویژن 2030 جو موسمیاتی تبدیلی کے قوانین کی پاسداری کرنے کے لیے انہوں نے ویژن 2030 متعارف کروایا، جس کے تحت جب یہ ورلڈ کپ کا انعقاد ہوگا تب تک اسٹیڈیمز میں تقریباً 10% جو بجلی ہے وہ سولر انرجی یعنی کہ گرین انرجی کے تھرو اس کو مہیا کی جائے گی. اور انہی اسٹیڈیمز میں جو پانی کا استعمال ہے وہ 40% تک کم کر دیا جائے گا. اور اس کے علاوہ ویژن 2030 کے مطابق ہی یہ 10% سے آہستہ آہستہ کرتے کرتے 2030 تک یہ جو سولر انرجی کو 100% پہ لے جائیں گے، یعنی کہ جو آپ کے اسٹیڈیمز ہیں وہ سارے 100% سولر انرجی کو ہی استعمال کریں گے. اچھا، یہ والے اعتراضات تو انہوں نے دور کر دیے، لیکن ابھی بھی ان حلقوں جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ان کی طرف سے بہت سارے اعتراضات موجود ہیں، جس کی وجہ سے فیفا ورلڈ کپ کے انعقاد تک اعتراضات موجود رہے، خبروں میں موجود رہے، اور بہت سارے لوگ اس کے حوالے سے چیخو پکار بھی کرتے رہے. فار ایگزامپل جیسے اب قطر نے یہ واضح کیا کہ جی یہاں پہ قطر میں جو ہے وہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جو ہم جنس پرستی ہے اس کی اجازت نہیں ہے، وہ وہاں پہ غیر قانونی ہے. اور اس کے علاوہ وہاں پہ شراب کی بھی اجازت نہیں ہے، کھلے عام شراب کی اجازت نہیں ہے. تو ان تنظیموں نے کہا جی کہ ان حلقوں نے یہ بات کی کہ قطر ڈیزرو نہیں کرتا وہ انسانی کہ وہاں پہ میزبانی کروائی جائے، کیونکہ وہ انسانی آزادیوں کی اجازت نہیں دیتا. نہ ہی تو وہ کھلے عام شراب نوشی کی اجازت دیتا ہے، نہ وہ ہم جنس پرستی کی اجازت دیتا ہے، اور نہ ہی کھلے عام رومانس کی اجازت دیتا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور اعتراض جو فیفا کے حلقوں کی طرف سے اٹھایا گیا، فٹ بال تنظیموں کی طرف سے اٹھایا گیا، وہ یہ تھا کہ جی قطر کی کوئی فٹ بال ہسٹری نہیں ہے. اور دوسری چیز جو انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے اٹھائی گئی وہ یہ تھی کہ جی یہ بہت زیادہ کاسٹ ریکوائر کر رہا ہے. یہ والا $200 بلین ایک اماؤنٹ ہوتی ہے، اور اس کو کسی اچھے مقصد کے لیے بھی یوز کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اچھے مقصد کے لیے بھی یوز کیا جا سکتا ہے. خیر ان اعتراضات کو قطر اپنی خاطر میں نہیں لایا. انہوں نے ان اعتراضات کے جواب میں بہت زیادہ جب اعتراضات اٹھائے گئے، میڈیا خبروں سے بھر گیا، ہر طرف ایک تنقید کا طوفان اٹھ گیا، تو انہوں نے پھر سمپل الفاظ میں صرف یہ کہا، قطر نے یہ کہا کہ ہم ہر ایک کو یہاں پہ خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن ہم کھلے عام شراب نوشی، کھلے عام رومانس اور ہم جنس پرستی کی اجازت نہیں دیں گے، اور یہ کہ ہم صرف 28 دن کے لیے اپنے مذہب کو تبدیل نہیں کریں گے. یہ ساری چیزیں تو اس فٹ بال کے ورلڈ کپ کو ایک دلچسپ اور ایک غیر معمولی نوعیت کا ایک ورلڈ کپ تو بناتے ہیں، لیکن یہ
قطر میں ہونا، ایک مسلم کنٹری میں ہونا، ایک اپنی نوعیت کا ایک الگ واقعہ ہے اور یہ ایک تاریخ رقم کر رہا ہے، اور یہ ایک شروعات ہے کہ آنے والے دنوں میں قطر میں تو ہوں گے، کیونکہ وہاں پہ انفراسٹرکچر تو بلڈ ہو چکا ہے، وہاں پہ تو یہ وہاں پہ تو اس طرح کے ایونٹس کا انعقاد ہوگا ہی ہوگا، لیکن دوسرے عرب کنٹریز اور دوسرے ایشین کنٹریز جو کہ بہت زیادہ مطلب افورڈ کر سکتے ہیں، جو خوشحال ہیں، وہاں پہ بھی ان کا انعقاد اب ممکن ہوگا۔ ساری دنیا میں فٹ بال کو لے کے بہت زیادہ جوش و جذبہ پایا جاتا ہے۔ تو اب اب اس طرح اب اس سے پہلے مطلب جن جگہوں پہ، جن حصوں میں یہ والا ورلڈ کپ، یہ والے میچز نہیں ہوتے تھے، ان میں ایک سینس آف انکنیکٹیوٹی ہوتی تھی، لیکن اب جب چونکہ یہ یہاں پہ بھی اس کا انعقاد ہو گیا ہے، تو وہ ایک کنیکٹیوٹی ان کے درمیان بلڈ ہو جائے گی۔ تو آنے والے دنوں میں ساری دنیا اس طرح کے ایونٹ سے فائدہ اٹھا سکے گی، اور جو ہے وہ فٹ بال کو ایک یونیورسل گیم کے طور پہ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں لیا جائے گا۔